ہم تو ان کو سب کو نبی کا سارا گھرانہ. لوگوں مولا روم نے فرمایا اللہ نے زندگی کی کتابیں دی، اگر نیکیاں لکھی ہے آپ نے یہ اپنے سے لکھنا ہے. بیچ کے سارے صفحات کو آپ کو پھل کرنے خالی ہے مکمل صفحہ. پہلے صفحہ پر پیدائش لکھی ہے، آخری صفحہ پر موت لکھی ہے. اگر آپ نے پیدائش والے صفحہ کے بعد آپ کے ہاتھ میں زندگی کی کتاب ہے، اگر آپ نے اس صفحہ پر اگر آپ نے نیکیاں نہیں لکھی ہے بلکہ نمازوں کا ترک کرنا لکھا ہے، روزوں کا چھوڑنا لکھا ہے، آپ نے غیبت لکھا ہے، آپ نے چغل خوری لکھا ہے، آپ نے دوسروں کے حقوق کو دبانا لکھا ہے، آپ نے اگر دوسروں کو ذلیل کرنا لکھا ہے، آپ نے اگر دشمنی کروانا دوسروں میں لکھا ہے، آپ نے اگر محبت نہیں لکھا ہے بلکہ نفرتوں کو لکھا ہے، ایک دن وہ آ جائے گا، یہ زندگی کی کتاب کے آخری صفحہ آ جائے گا جس پہ موت لکھی ہے، پھر زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی، پھر حالت وہی ہوگی، آئے تھے روتے ہوئے جاؤ گے دنیا سے تو بھی روتے ہوئے. سبحان اللہ. اگر اللہ نے زندگی دیا ہے نا، یہ سانس آپ لے رہے ہیں نا، کتنے لوگ لاک ڈاؤن میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے. ایک بابا جی کے بارے میں میں نے پڑھا 80 سال عمر ہے، 90 سال عمر ہے. جب آکسیجن نہ ملا نا اسے ہاسپٹل میں لے جا کر لوگوں نے ایڈمٹ کیا بیٹوں نے. 24 گھنٹہ آکسیجن پہ سانس لیا. باہر جب نکلا بل تھمایا ڈاکٹروں نے، بل کو دیکھا زاروں قطار رونے لگا. اللہ جب رویا نا ایک شخص آیا ادھر سے کمپاؤنڈر میں سے. کمپاؤنڈر نے کہا دادا کیا بات ہے بابا آپ روتے کیوں ہیں؟ اگر بل زیادہ ہے نا تو پھر یاد رکھیں بل کچھ کم کروا دوں گا لیکن آپ روئیے مت، اچھے نہیں لگتے. اللہ اتنا کہنا تھا نا. کہا او کمپاؤنڈر اور ڈاکٹر سن کیا کہتے ہو تم مجھے غریب سمجھتا ہے؟ اللہ نے اتنی دولت دیا ہے نا، اگر میں چاہوں تیرے ہاسپٹل کو کھڑے کھڑے میں خرید سکتا ہوں، خرید سکتا ہوں. کہا پھر یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا کہ اس لیے میرے آنکھوں میں آنسو ہے کہ میں نے ڈاکٹروں میں نے تیرے ہاسپٹل میں 24 گھنٹہ آکسیجن پہ سانس لیا ہے، تم نے 90,000 کا بل تھما دیا ہے، لیکن وہ اللہ جس کی کھلی فضا میں کھلی ہواؤں میں میں 90 سال سے سانسیں لے رہا ہوں، اس اللہ نے اس کا کبھی مجھ سے بدلہ نہیں مانگا ہے. اللہ نے اگر دیا ہے نا دولت تو غریبوں کی مدد کرو. صرف جلسہ کروانے سے مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے. کتنی بیٹیاں ہیں جو کماری گھر میں بیٹھی ہے. ہاں میں کہنا چاہوں گا سائنا والے آپ نے جلسہ کیا اچھا کیا، ایسا پیغام اس جلسے سے دیا جاتا ہے. لیکن میں کہنا چاہوں گا آپ نے جلسہ کیا قابل مبارکباد ہے، لیکن ایک ایسی بھی کمیٹی بنواؤ جس کمیٹی کی نیت یہ ہو، مقصد یہ ہو کہ ہم 10 لاکھ چندہ کریں گے اور 10 شاعرہ میں رہنے والے 10 غریب باپ کی بیٹیوں کے ہاتھ بھی لے کر کے شادی کروائیں گے. اللہ کی قسم کہتا ہوں وہ 10 غریب باپ کی بیٹی کی اگر آپ نے ہاتھ بھی لے کر دیے، وہ 10 غریب باپ کی بیٹی اپنے سسرال میں مسکرائے گی، یہاں وہاں مدینے والے مصطفیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے. اپنی ماں اور باپ کے قدم سے لپٹ جانا، کہنا میری ماں ہمیں آپ کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، ہمیں روپے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. ماں کے بیٹوں ماں سے جتنی محبت ہے اسٹیج والے ہو یا وہاں والے، اگر دعا سے اسٹیج والے نوازتے میں شکر گزار ہوں گا. سبحان اللہ. ماں ماں ہوتی ہے. سبحان اللہ. کسی نے کہا ہے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا کی آواز چاہیے کیا بولنا ہے؟ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. لوگ یاد رکھیں ان علماء کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ یہ علماء آپ کے یہاں آتے ہیں کہ آپ کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. ایک امام صاحب کے گھر میں ایسا بھی پہنچا حضرت دل روتا ہے. یہ کام
معین الدین قادری کو بلا کر لوگ مجھ کو 35-35 ہزار روپے دے دیتے ہیں. ایک بار جب تقریر سنتے ہیں نا, دوسری بار کہتے ہیں آپ جتنا لے کے آئیے. لیکن میں کہتا ہوں معین الدین قادری کو 35,000 30,000 20,000 دینے والوں, رحمان الباری صاحب کو 50,000 نہیں لاکھوں روپے دینے والوں, شاہد و اصغر صاحبان کو دینے والوں, آپ نے سب کو تو دیا ہے. کیا اپنے امام کو بھی آپ نے خوش رکھا ہے؟ ایک امام صاحب کے گھر میں پہنچا, حضرت 4 مولانا میں پہنچے. امام صاحب جب اندر گئے, حضرت چائے بنوا کر لاتا ہوں, اس کے ساتھ بیٹھی. اندر جب گئے نا تو جانتے کہ امام صاحب نے اپنی بیوی سے کہا, میری بیگم میری شریک ہے, آپ ایسا کرو چائے بناؤ. چپکے سے دھیمی آواز میں کہتی ہے, میرے شوہر نے آگا چائے کہاں سے بناؤ, میں تو چینی کر دیں تو پتی کر دیں. مولانا نے جب جیب میں امام صاحب نے ہاتھ ڈالا نا تو 5 روپے کا سکہ بھی نہیں نکلا. روتا ہے کلیجہ سن کر اللہ کی قسم. کہنا چاہوں گا لوگوں, اس امام کو آپ نے کیا کیا؟ رونے لگا. ہم لوگوں نے جب باتیں سنی نا, ہم نے کہا حضرت چائے پینے کی نہیں ہے, بالکل طبیعت نہیں ہے, چھوڑ جائے. میں کہنا چاہوں گا لوگوں, وہ امام جس کے پیچھے نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں, اور امام سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش بھی مت کرنا. جس دن آگے بڑھنے کی کوئی کوشش کرے گا, جس دن امام آپ کے پیچھے رہے گا, آپ آگے رہیں گے, تو سمجھو کہ آپ مر گئے ہو. کیوں؟ آپ جانتے ہو ہر وقت امام آگے ہوتا ہے, امام پیچھے اسی وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کا جنازہ رکھنا ہوتا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ. 20 لاکھ روپے دینے والوں امام کو, یہ یعنی مولانا کو اور فلاں کو تھوپ دیجیے. لیکن میں کہنا چاہوں گا, کیا امام کی تنخواہ 20,000 نہیں ہو سکتی؟ 100 روپے اگر ایک جمعہ کو ایک انسان دے گا, 100 لوگ اگر نماز پڑھتے ہو نا جمعہ میں, ہفتے میں 100 روپیہ دینا ہے. 100 روپے کر کے دیں گے 10,000 روپیہ ہوگا ایک ہفتے میں. 100 لوگ اگر دیں گے 100 روپے کر کے, دن میں 13 روپے 33 پیسہ پڑتے ہیں. صحیح, صرف 13 روپے 33 پیسے صرف آتے ہیں. 13 روپے 33 پیسے ایک دن میں آپ 28 روپے کا 50 کا گٹکا کھا کر تھوک دیتے ہو. 13 روپے 33 پیسہ امام کو آپ نہیں دے سکتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا, یہ 13 روپے 33 پیسہ کر کے اگر جوڑیں گے نا, ہفتہ میں 100 روپیہ ہوتا ہے. 100 روپے کر کے اگر 100 لوگ دے جمعہ میں, 10,000 ایک جمعہ میں ہوگا. اگر مہینے میں 4 جمعہ ہوئے 40,000 ہو جائیں گے. 40,000 میں اگر آپ چاہیں گے 20,000 امام صاحب کو تنخواہ دیں گے, 10,000 مؤذن کو تنخواہ دیں گے, 10,000 مسجد کے اکاؤنٹ میں پھر جمع بھی ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا. اگر قطرہ قطرہ چاہیں گے تو دریا بن جائے گا. 20,000 جس دن آپ امام کو دیں گے نا, اللہ کی قسم امام یہاں خوش رہیں گے. یہ امام یہاں اگر مسکرا دیں گے, قسم خدا کی کہتا ہوں, قبر میں پہنچو گے نا, مصطفیٰ آپ کی قبر کو روشن و منور فرما دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں کہنا چاہوں گا, اگر چاہتے ہو نا زندگی میں سکون آئے, میری باتیں لمبی ہو گئی, حضرت تشریف لا چکے ہیں. کسی خطیب کے کو بیٹھا کر زیادہ وقت گفتگو کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے, میں جانتا ہوں. لیکن یاد رکھیں, ایک بات سن لیں, اگر سکون چاہتے ہو نا, صرف آپ پیسے کما کر اپنے بیوی بچوں میں مست ہو جاتے ہو. یاد رکھنا, اگر سکون چاہتے ہو, حقیقی سکون, میرا ایک نسخہ دیا ہوا آزما لینا. قسم خدا کی میں کہتا ہوں, آپ گھر میں سو گے, جس کو کبھی نیند نہیں آتی صحیح سے, وہ بستر پہ یہ کام کر کے سوئے گا نا, ایسا لگے گا کہ اللہ نے سکون کی دولت عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ. گھر جانا, آپ اپنے بچوں کے لیے ٹھنڈ کے کپڑے لیتے ہو, اپنے بچوں کے لیے جوتے لیتے ہو, عید میں کپڑے خریدتے ہو, ایک جوڑا کپڑا ایک جوڑا جوتا اپنے بچے کے لیے لینا, ایک جوڑا کپڑا اور جوتا, ایک جوڑا سوٹ بغل میں رہنے والے کسی غریب باپ کی بیٹی یا بیٹا کے لیے لینا. میں کہنا چاہوں گا, ذرا زور سے بولتے ہیں, لے لیجیے. کمیٹی والے لوگوں نے بڑی محنت کیا ہے بھائی. سننا, اگر چاہتے ہو زندگی میں سکون, عید میں جانا نا, ایک جوڑا کپڑا ایک جوڑا جوتا اپنے بچے کے لیے, ایک جوڑا اور بڑھا کر لینا, جوتا اور کپڑا لانا. محلے میں رہنے والے کسی غریب باپ کے گھر میں چپکے سے رات کو جانا, جا کر اسے بیدار کرنا. بھائی صاحب, میں بازار گیا تھا, مالدہ میں بازار گیا تھا ہریش چندر پور, آپ کی بیٹی آپ کے بیٹا کے لیے میں نے ایک جوڑا جوتا ایک جوڑا کپڑا لایا ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں, وہ غریب باپ کی بیٹی گڑیا جب صبح سویرے آپ کا دیا ہوا کپڑا اور جوتا پہن کر نکلے گی نا, 6 سال 7 سال 8 سال کی بچی, قسم خدا کی کہتا ہوں, وہ بچی روڈ پہ صبح سویرے نیا کپڑا عید کے دن پہن کے یہاں مسکرائے گی, وہاں مدینے والے مصطفیٰ ہمت خضرا کے مکین مسکرائیں گے. اور اس دن حقیقی آپ کے دل میں اللہ سکون پیدا فرما دے گا, اللہ سکون ڈال دے گا, اللہ سکون ڈال دے گا. اس لیے جتنے لوگ آئے ہو جلسے میں, معین الدین قادری کے پاس باتیں بہت تھی,
बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर मुझसे बोलने में, जाने अनजाने में, आपके सुनने में कोई गलतियाँ सरजद हो गई हो, कोई खता हुई हो, अल्लाह अपने फजल करम से माफ़ अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह, पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह, जिंदाबाद से ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो कलाम जो मैं पढ़ता हूँ मुझे बड़ा पसंद है, वो पढ़ लें, उसके बाद इंशाअल्लाह तमाम सुनेंगे। बेशक सुनेंगे? जरा हाथों को उठा कर बताएं तो कितने लोग नहीं सुनेंगे? सब सुनेंगे। सुनने वाले लोग बैठे माशाअल्लाह। ये हाथ की तेजी गिराना ये बताता है कि सुनना चाह रहे हैं। माशाअल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तो फिर याद रखिएगा, हाँ, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ और तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा, और ओ माँ लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तो, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। हमको इसके सिवा और क्या चाहिए, और प्यारी माँ मुझे तो तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत